Rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hopefully you all will be fine. Let's start our today's lecture. Today we will start our new chapter, chapter number 19 on the page number 91. Its topic is Pakistan 1947 to 71 and beyond. پاکستان 1947 سے لے کر 1971 تک اور اس کے بعد after partition of the subcontinent, Pakistan became an independent sovereign state on 14 August 1947. تقسیم کے برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو ایک مکمل خود مختار اور آزاد ریاست بن گیا. This freedom had been achieved after great sacrifices and there was still a great deal to be done for the new country. اور یہ آزادی بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی تھی اور اب نئے ملک کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تھا. بٹ دس انڈیپینڈنس واز این اوکیزن فار ریجوائسنگ اینڈ گریٹیٹیوڈ. لیکن جو ہے آزادی کا یہ موقع بہت زیادہ اظہار تشکر اور اللہ کا شکر بجا لانے کا تھا. 1947 to 1948 قائد اعظم محمد علی جناح واز sworn in as Governor General and لیاقت علی خان as the Prime Minister of Pakistan. 1947 سے لے کر 1948 تک قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. 1948 to 1951 خواجہ ناظم الدین was appointed as the next Governor General and لیاقت علی خان continued as Prime Minister. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ اگلے گورنر جنرل بنے پاکستان کے اور لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے رکھا. اور لیاقت علی خان واز کلڈ آن 16 October 1951 اینڈ دس واز اے سیریس سیٹ بیک ٹو دا نیو کنٹری. لیاقت علی خان جو ہیں وہ 16 اکتوبر 1951 میں قتل کر دیے گئے، مارے گئے اور یہ ایک نئی ریاست کے لیے، نوزائیدہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. دا مسٹری بیہائنڈ دس مرڈر واز نیور سالوڈ. اور ان کے قتل کے پیچھے جو بھی مسٹری تھی وہ کبھی بھی حل نہیں ہوئی، جو بھی معمہ تھا وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکا. 1952 to 1953 پرابلمس بگین بٹوین دا ایسٹ اینڈ ویسٹ ونگز آف پاکستان. پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصوں میں جو ہے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. وین لینگویج رائٹس ٹک پلیس ان ایسٹ پاکستان. جب مشرقی پاکستان میں رائٹس من فسادات، جب مشرقی پاکستان میں لسانی فسادات ہوئے یعنی زبان کی بنا پر فسادات ہوئے. دا بنگالیز ہو اکاؤنٹڈ فار 54% آف دا پاپولیشن وانٹڈ بیٹر ریپریزنٹیشن ان دا گورنمنٹ اینڈ آرمی. بنگالی جو کہ پوری آبادی کا 54% حصہ تھے، وہ پورے ملک میں اپنی بہتر نمائندگی، حکومت میں اپنی بہتر حکومت اور فوج میں اپنی بہترین نمائندگی چاہتے تھے. 1955 to 1958 the establishment of one unit in West Pakistan in 1955 was resented by some of the smaller provinces, but it was done to equal parliamentary seat to the east and west wings of the country. اور 1955 میں مغربی پاکستان کو ایک یونٹ بنا دینے کا جو ہے یہ بھی کچھ ایک یونٹ بنا دینے کی منصوبے کو بھی کچھ چھوٹے صوبوں نے اس کی مخالفت کی. لیکن پارلیمنٹ میں جو ہے مشرقی اور مغربی ملک کے مغربی حصوں کو برابر کی نمائندگی حاصل تھی، برابر کی نشستیں حاصل تھیں. On 7 October 1958 اسکندر مرزا dismissed the assembly, suspended the constitution and declared martial law. 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے اسمبلیوں کو معطل کر دیا. معطل کرنا، suspended the constitution اور constitution کو معطل کر دیا. and declared اور اعلان کیا مارشل لا کا ہے. اپوائنٹڈ جنرل ایوب خان ایز دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اس نے جنرل ایوب خان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. 3 weeks later 3 ہفتوں بعد ایوب خان ڈسمسڈ اسکندر مرزا اینڈ ہمسیلف بیکیم دا پریزیڈنٹ. ایوب خان نے اسکندر مرزا کو معطل کر دیا اور خود وہ صدر بن گیا. ہی واز ویری اسٹرکٹ ان ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ لا بریکرز. سلولی دا کنٹری واز گیٹنگ بیک ان ٹو آرڈر. اور وہ جو ہے قانون توڑنے والوں کے خلاف بڑا سخت تھا. آہستہ آہستہ ملک جو ہے وہ ایک قانون کے تحت آتا گیا. 1959 to 1969 these years are generally known as the ایوب خان's decade.
1959 سے لے کر 1969 تک یہ سال تقریباً ایوب خان کے عشرے کے طور پر جانے جاتے ہیں. اٹ واز اے پیریڈ آف چینج اینڈ آلسو گروتھ. یہ تبدیلی اور ترقی کا دور تھا. قائد اعظم سسٹر فاطمہ جناح who had been persuaded to stand for the elections. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح وہ بھی الیکشنز کے لیے کھڑی ہوئی تھیں ایوب خان کے دور میں. On 6 September 1965 پاکستان was invaded by the Indian Army over Kashmir dispute. کشمیر کے تنازع پر 6 ستمبر 1965 پر انڈین فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا. Their forces advanced towards لاہور, اور ان کی فوجوں نے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کی. fighting back with amazing Pakistan fighting back with amazing heroism and valiant spirit repulsed the attack. اور پاکستان جو ہے وہ حیران کن جوش و جذبے اور طاقت سے لڑا اور انہوں نے اس کو واپس دھکیل دیا. سیز فائر مینس جنگ بندی. سیز فائر واز agreed on 22 September 1965 اور 22 ستمبر 1965 کو جنگ بندی کر دی گئی. This war is commemorated on 6 September as the Defense of Pakistan Day. اور اس دن کو جو ہے اس جنگ کو 6 ستمبر کو ہوئی کو commemorated مینس یاد کیا جاتا ہے ایز ڈیفینس آف پاکستان ڈے. پاکستان کے جو ہے ڈیفینس ڈے کے طور پر یعنی دفاع کے دن کے طور پر. دا تاشکند کانفرنس ہیلڈ ان جنوری 1966 انڈر پریشر فرام دا UN, USA اینڈ رشیا compelled Pakistan and India to restore their international boundary and the 1949 ceasefire line in Kashmir. امریکہ اور اقوام متحدہ اور روس کے پاکستان اور انڈیا پر بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے تاشکند کی کانفرنس منعقد کی گئی تاکہ انڈیا اور پاکستان جو ہے 1949 میں ہونے والی کشمیر کی سرحد بندی کو جو ہے بین الاقوامی سرحد قرار دیں. اسٹرینتھنس اینڈ ویکنیسز آف ایوب خان ایراز. ایوب خان کے دور کی جو ہے مضبوط چیزیں اور کمزوریاں. لا اینڈ آرڈر سچویشن امپرووڈ. قانون کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ قانون پر عملداری کی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہوئی. رول آف لا ریسٹورڈ. قانون کی حکمرانی بحال ہوئی. فیملی لاز ریفارم. جو ہے خاندانی قوانین جو ہے وہ نافذ کیے گئے. ریمارکیبل ایکسپینشن ان انڈسٹری وچ گریو بائی 17% اسٹیبلشنگ این انڈسٹریل بیس فار دا کنٹری. اور صنعت میں ایک بہت واضح جو ہے وسیع پیمانے پر ترقی ہوئی. تقریباً پاکستان میں 17% جو ہے صنعتی ترقی ہوئی جس نے پاکستان میں صنعتی بنیاد رکھی. مارکڈ رائز ان ایکسپورٹ آف مینوفیکچرڈ گڈس. اور مینوفیکچرنگ گڈس کی جو ہے ایکسپورٹ میں خاطر ہوا اضافہ ہوا. ریمارکیبل اضافہ ہوا. امپرومنٹ ان ایگریکلچر مینجمنٹ. بیٹر سیڈس, فرٹیلائزرز, میکنائزیشنز اینڈ واٹر مینجمنٹ. انکریزڈ ایگریکلچر آؤٹ پٹ. زرعی انتظامیہ میں اور بہترین کھادوں اور بیجوں کی وجہ سے اور پانی کے بہترین انتظام کی وجہ سے جو ہے زرعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ڈیورنگ ایوب خان's رول. ایوب خان کے دور کے دوران انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر پروڈکشن ان پاکستان واز 1.5 times more than that of any other Asian nation. ایوب خان کے دور میں پاکستان کی صنعتی اور زرعی پیداوار 1.5 جو ہے فیصد تک بڑھ گئی تھی جو کہ کسی بھی ایشین ملک قوم کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. بٹ دس نیو پراسپیرٹی واز ناٹ ایکولی شیئرڈ بائی دا نیشن. لیکن یہ نئی خوشحالی تمام قوم کے لیے ایک جیسی نہیں تھی. 22 فیملیز اونڈ 66% آف انڈسٹریز, 80% آف بینکنگ اینڈ 97% آف انشورنس. صرف 22 خاندانوں کی انڈسٹری کے 66% حصے پر, بینکنگ کے 80% حصے پر اور انشورنس کے 97% حصے پر قبضہ تھا. انڈسٹریل ورکرز ویجز فیل بائی 12% اور صنعتی مزدوروں کی جو ڈیلی ویجز ہیں یا روزانہ کی مزدوری ہے وہ 12% تک گر گئی. بینیفٹس آف فار ایگریکلچر ور گیون موسٹلی ٹو پنجاب. ا نیو کلاس آف فیوڈل لینڈ لارڈ ایمرجڈ. اور زراعت کے زیادہ تر فائدے جو ہیں وہ پنجاب کو ملے جہاں ایک نئی
فیوڈل جاگیردارانہ جو ہے طبقہ وہ ابھر کر سامنے آیا. لینڈ لیس پیزنٹس ور ان a worse position than before. اور بے زمین وہ کسان پیزنٹس میں کسان جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر پوزیشن میں آ گئے.